تقریباً 2-3 ہفتوں سے اور 2-3 ماہ سے ہماری دنیا کا ہر معیار آج بدل گیا، ہمارے سوچنے کا انداز بدل چکا ہے۔ آج اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں، 3 مہینے پہلے تک ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے سوچنے کا، ہمارے برتنے کا، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ معیار اس طرح بھی ہوگا۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ کو مان لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ اپنے زور سے منوا لیتا ہے، بہرحال منوا لیتا ہے۔ اس نے آج اپنے زور سے سب کو منوا لیا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے بل پہ مانے، اپنے دل، اپنے دماغ سے مانے، اپنی روح سے مانے اس کو، جو اس کو فری ول دی گئی ہے اس فری ول سے مانے اس کو۔ یہ اس کا مقصد ہے، اس کا مقصد حیات۔ ورنہ اللہ اپنے زور پر منوا لیتا ہے، اور آج اس نے منوا لی۔ آج آپ نے بارہا دیکھا ہے کہ وہ جگہ جہاں پر اذان دینا ممنوع تھا، اسپین میں، جرمنی میں، وہاں پر اذانیں دلوائی گئیں۔ آج اللہ نے اپنا آپ منوا لیا۔ اللہ عذاب دینے میں کبھی جلدی نہیں کرتا، اللہ سزا دینے میں کبھی جلدی نہیں کرتا۔ آج اگر ہم پہ آزمائشیں ہیں، ایک وقت آیا ہے پوری انسانیت پر، پوری دنیا پر۔ ذرا یہ بھی سوچیں کہ انسان نے کتنے با اہتمام اس کا مظاہرہ کیا ہے، گریجولی انسان نے کتنا سیکھ سیکھ کر اس بغاوت کا مظاہرہ کیا۔ وہ کہاں سے چلا اور کہاں تک پہنچا، تو جب آ کے آج یہ آزمائشیں ہمارے سر پہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اس کا شکر ادا کرو، اگر اس پر ایمان لے آؤ۔ وہ پہچان اس کے اندر شعوری طور پر اس کے اندر ڈال دی گئی، وہ اسے جان نہیں چھڑا سکتا، جس کو ہماری فطرت کہتے ہیں۔ فطرت کا مطلب کیا؟ جس فطرت کی میں بات کر رہا ہوں، آپ ہر معاشرے میں چلے جائیں، بگڑے ترین معاشرے میں چلے جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی گناہ کا کام کرے گا اس کی فطرت اسے روکے گی، اور جب بھی نیکی کا کام کرے گا اس کی فطرت اسے اپریشیٹ کرے گی، وہ کام کرنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ یہ فطرت ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے ہوتے ہوئے اگر آسمانی وحی، آسمانی ہدایت نہ بھی آپ کے پاس پہنچے، تب بھی اس فطرت کے حوالے سے آپ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس فطرت کو سامنے رکھ کے کہے گا کہ بتاؤ تمہیں فطرت دی تھی کہ نہیں، جو خیر و شر کے بارے میں بتاتی تھی۔ اسی طرح گناہ کرتے ہوئے انسان کا جو ضمیر ہے اس کو روکتا ہے، ایک الارم لگا دیا، اس کی فطرت اس کو روکتی ہے، معاشرہ اس کو روکتا ہے، معاشرہ اس چیز کو برا سمجھتا ہے، اور انسان اپنے دل میں اس چیز کو برا سمجھتا ہے۔ یہ فطرت ہے، وہ صرف اپنی فطرت کو فالو کرے، ہدایت تک پہنچ جائے گا، اللہ تک پہنچ جائے گا۔ یہ بہت بڑا اللہ کا کرم۔ اب اس فطرت کو جو میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھا، اس فطرت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اب سوچئے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اور کرتا ہی چلا جاتا ہے اور گناہ کو رائج کرتا ہے، یہ کوئی فوراً ہونے والا عمل نہیں ہے، یہ کوئی سپونٹینسلی عمل نہیں ہے۔ گناہ کبھی بھی آپ سے اچانک نہیں ہو جاتا، گناہ کبھی بھی آپ سے غیر ارادی طور پر نہیں ہوتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ گناہ کو ہمیشہ سیکھنا پڑتا ہے، گناہ کو ہمیشہ اپنانا پڑتا ہے۔ وہ تمام فورسز کے اگینسٹ جا کر، اس کے خلاف لڑ کر جو اللہ نے آپ کے اندر رکھی۔ آپ کو اپنے ضمیر کو فراموش کرنا پڑے گا، آپ کو اپنی فطرت کو فراموش کرنا پڑے گا۔ آپ کے اندر جیسے ہی گناہ کرنے کے بعد جو ایک نیگیٹو جو تھاٹس آتی ہیں، نیگیٹو جو سی وائبس آتی ہیں، اس کے خلاف لڑنا پڑے گا۔ معاشرے سے چھپ کر گناہ کرنا پڑے گا، اپنے گھر والوں سے چھپ کر گناہ کرنا پڑے گا۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ گناہ سیکھتے ہیں، کوئی برا کام انسان سیکھتا ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ کوئی غیر ارادی طور پر ہو جانے والا کام نہیں، اور انسان نے یہ سب کچھ کیا، ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، جبکہ نیکی غیر ارادی طور پر ہونے والی شے ہے۔ کتنے ہی واقعات ایسے ہیں کہ لوگوں نے اپنی جانیں تک لٹا دی فوراً ایک دوسرے کو کسی تکلیف میں دیکھ کر، غیر ارادی طور پر۔
کیونکہ یہ آپ کی فطرت کی پکار ہے، یہ آپ کے ضمیر کی پکار ہے، وحی کی پکار ہے، آپ کی اس روح کی پکار ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ڈال دی ہے کہ آپ نیکی کا کام، حالانکہ اس میں نقصان ہے، بظاہر نقصان ہے، آپ کسی کے لیے اپنی جان مال اگر دیتے ہیں تو آپ بظاہر اپنا نقصان کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ پوری زمین و آسمان، آپ کے اندر کی زمین، آپ کے اندر کا وجود فوراً اس کے پہ آپ کی پیٹھ تپ آتا ہے اور آپ سپونٹینسلی وہ کام کر جاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ایج ہے، یہ کتنا بڑا کرم ہے، اس کے بارے میں ہم جان نہیں سکتے۔ لیکن آپ غور کریں کہ انسان وہ سارے کام لڑ کر کرتا ہے، اپنی فطرت کے خلاف جا کر کرتا ہے، جس کو ہم گناہ کہتے ہیں، جس کو ہم بغاوت کہتے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ گناہ سیکھنا پڑتا، نیکی کو کرنے کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ آپ کے اندر موجود ہے۔ نیکی کرنا سب سے زیادہ آسان کام ہے، گناہ کرنا سب سے مشکل کام ہے، جس کی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، اللہ کو ناراض کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن ہم بدرجہ عدم وہ سارے کام سیکھ کر باقاعدہ کرتے ہیں، اپناتے ہیں اور ان کو رائج کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کہتا ہے کہ میں اگر خیر مانگنے پر جتنی جلدی کرتا ہوں، تم لوگ شر کے حوالے سے میں تمہیں سزا دینے میں اتنی جلدی نہیں کرتا، جتنی اس کی اوقات ہے اسی کے مطابق دیتا ہوں۔ اس نے کہیں یہ اعلان نہیں کیا سکھ خوشیاں وہ ہمیشہ انسان کے ظرف اس کی اوقات سے زیادہ دیتا ہے، لیکن دکھ وہ اس کی مقدرت سے زیادہ نہیں دیتا۔ دوسرا ایک معاملہ یہ دیکھیں کہ یہ جو وبا کے دن ہیں، یہ جو خوف کا معاملہ ہے، اس میں جو بہت ایک پازیٹیو پہلو جو ہم دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو پازیٹیو بہت ساری چیزیں پازیٹیو ہیں۔ دیکھیں اس وبا سے، اس وائرس سے نہ جانے کتنے لوگوں نے توبہ کی ہوگی، نہ جانے کتنے لوگوں نے استغفار کیا ہوگا، نہ جانے کتنے لوگوں کی توبہ قبول ہو گئی ہوگی، نہ جانے کتنے لوگ اس وقت اللہ سے معافی مانگ کر ایسے ہوں گے جیسے انہوں نے ابھی جنم لیا، نہ جانے کتنے لوگوں کو ایمان کی حالت میں موت آ گئی، نہ جانے کتنے لوگوں نے اعمال کی، اپنے رب سے جڑنے کی خواہش کی، کتنے لوگوں نے اس چیز کا ارادہ کیا، کتنے لوگوں کی استغفار قبول ہو گئی، کتنے لوگوں نے سجدے کرنے کی خواہش کی، کتنی خواہشوں نے جنم لیا ہوگا کہ میں اپنے رب کو مانوں گا، میں اس کی عبادت کروں گا۔ کتنوں کی خواہشیں ارادے میں بدل گئی ہوں گی، کتنوں کے ارادے فیصلوں میں بدل گئے ہوں گے، اور کتنوں کے فیصلے عمل میں بدل گئے ہوں گے، اور کتنے عمل ہو سکتا ہے نتیجے تک پہنچ چکے ہیں، اور کتنے نتیجے مقبول ہو چکے ہیں، اللہ ان کو قبول کر چکا۔ آپ یہ بھی دیکھیے کتنی بڑی پازیٹیو بات ہے کہ جو اس آزمائش سے نکلیں گے وہ اگلی زندگی میں ان کو بڑی بڑی آزمائشیں بھی اب چھوٹی لگیں گی، کیونکہ انہوں نے شروع میں اس بڑی آزمائش کا مقابلہ کیا اور بڑے حوصلے سے کیا۔ دو آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ، اس کا ایک ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کتنا بڑا سہارا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، آیت نمبر 17 اور 18، اس کو پڑھیے، اس کا دم بھی کیجیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ کتنی بڑی سپورٹ ہے، کتنا بڑا سہارا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ، ان کے الفاظ پر غور کیجیے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ تم لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، فلا کاشف لہو، تو کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، اللہ سوائے اللہ کی۔ اگر آپ اس پہ غور کریں تو حکمتوں کے، رحمتوں کے سمندر آپ کو نظر آئیں گے، آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان تکلیفوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے جو اللہ خود پہنچا رہا ہے، اللہ نے نسبت اپنے ساتھ کی نا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، یہاں تک اس ترجمے کو سمجھیں۔ اگر اللہ تم لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، یعنی جو تکلیفیں بھی اس وقت آ رہی ہیں اللہ کے فیصلے کی وجہ سے آ رہی ہیں، اللہ کے اذن سے آ رہی ہیں، ٹھیک، ان تکلیفوں کی بات ہو رہی ہے، ان تکلیفوں کی بات نہیں ہو رہی جو انسان خود پہنچاتا ہے اپنے آپ کو، جو اللہ کے فیصلوں کی وجہ سے انسانوں کو مل رہی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اللہ جو تکلیف تم لوگوں کو پہنچانا چاہتا ہے، پہنچا رہا ہے، کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، الا ہو، سوائے اس کے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا
کہ اللہ نے جو فیصلے، جو شر، جو تکلیفیں، جو آزمائشیں آپ کے لیے مقدر کر دی ہیں، اگر اللہ چاہے تو اپنے اس فیصلے کو بدل سکتا ہے، خود اپنے فیصلے کو بدل سکتا ہے۔ اللہ، یعنی اللہ بھی جو فیصلہ، جو تکلیف آپ کو پہنچانے کا ارادہ کر چکا ہے، اللہ وہ بھی بدل سکتا ہے، نا امید مت ہو۔ یہ بہت بڑا اعلان ہے، بہت بڑا اعلان ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِن بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ نے جو خیر تم لوگوں کو پہنچانا ہے، جو ارادہ کر چکا ہے، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اس کا مطلب خیر پہنچانے کا ارادہ واپس نہیں کرتا، وہ پہنچاتا ہی پہنچاتا ہے۔ بھلائیاں اللہ تعالیٰ نے جو ارادہ کر لی ہیں، وہ کبھی بھی اپنا فیصلہ واپس نہیں لیتا، لیکن اگر اس نے تکلیف پہنچانے کا ارادہ اگر انسانوں کو کر لیا ہے تو وہ فیصلہ بھی وہ واپس لے سکتا ہے۔ یہ اگر سمجھیں تو بہت بڑی بات ہے، اگر اس کی گہرائی میں اتریں بہت بڑا اعلان ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ انسان کی ہر تدبیر کے اوپر اس کی تقدیر ہے، انسان کی ہر تدبیر کے اوپر اس کی تقدیر ہے، لیکن ہر تقدیر سے اوپر وہ خود ہے، وہ خود بھی ہے، اس کی اپنی ذات ہے۔ اس نے جو چیز مقدر میں لکھ دی، تقدیر میں لکھ دی، وہ نہیں بدل سکتی، ہاں وہ خود بدل سکتا ہے۔ کوئی اس کی فیصلے کو بدل نہیں سکتا، لیکن وہ خود بدل سکتا ہے۔ اللہ نے تکلیف میں، نقصان میں، پریشانیوں میں یہ اصول رکھا کہ اس نے جو فیصلہ کر دیا، اللہ وہ فیصلہ اپنا واپس لے سکتا ہے، اگر وہ کیا چیز ہے؟ وہ دعا ہے۔ اس کو اب اس حدیث کے ساتھ ریلیٹ کیجیے کہ تقدیر کو اگر کوئی بدل دینے والی شے ہے تو وہ دعا ہے۔ انسان اس قابل تو ہو، دعا مانگنے کا ظرف تو ہو اس کے اندر، وہ اللہ کے کیے ہوئے فیصلے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر، استغفار کر کے، اللہ اپنے کیے ہوئے فیصلوں میں بھی نظر ثانی کر لیتا ہے اور اس کو واپس کر لیتا ہے۔ جو ہم دعائے قنوت میں جو دعا پڑھتے ہیں، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، جو شر تو نے مقدر کر دیا اللہ تو ہمیں اس سے بھی بچا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر کوئی مقدر میں کوئی شے آ گئی ہے، انسان کے اسباب پورے اختیار کرے، توکل اس پہ پورا اختیار کرے، پھر بھی اگر مقدر میں ایک شر، ایک تکلیف اگر آ رہی ہے، تب بھی مایوس نہ ہو، وہ اس آیت کا حوالہ دے، اس آیت کا واسطہ دے اللہ کو کہ اللہ تو نے کہا تھا کہ میں خود بھی غالب ہوں اپنے فیصلوں پر، تو اللہ کیوں نہیں مانے گا؟ اس کی طرف دیکھتا ہی کوئی نہیں، اس کو سمجھتا ہی کوئی نہیں، اس سہارے پر کوئی ایمان ہی نہیں لاتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں جو شر کا فیصلہ اگر کر لیا ہے، میرے بندے تیرے کہنے پہ میں وہ بھی فیصلہ واپس لے سکتا ہوں، اور کوئی نہیں لے سکتا، میں لے سکتا ہوں۔ اور جہاں تک خیر کا معاملہ ہے، وہ میں نے کبھی واپس نہیں لیا، جو بھلائی کا میں نے ارادہ کر لیا سو کر لیا، وہ میں دیکھ کر رہتا ہوں۔ اور آگے کہا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر، فوق عبادی، اپنے بندوں کے اوپر۔ وہاں پہ اس نے کہا عبادی، عبادی ہی، میرے بندے۔ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، قاہر، غلبہ رکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمت والا ہے، باخبر۔ اس رب کے ہوتے ہوئے، ایسی صفات رکھنے والے رب کے ہوتے ہوئے، میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے کہا کہ ہم باقاعدہ سیکھتے ہیں، ہم گناہ کرنا سیکھتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں، باقاعدہ اس گناہ کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی ان خواہش نفس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بدلتے ہیں، جبکہ اللہ نے اصول دیکھیں ہمارے لیے کیا رکھا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے۔ اللہ نے تو ہمارے بارے میں کہا کہ میں نے تو اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ آپ کوئی بھی چیز اٹھائیں، اس کے اوپر سٹیمپ لگی ہے اس کے میکر کی، ہمارے اوپر سٹیمپ کس کی ہے؟ اس خالق کی سٹیمپ لگی۔ اس نے ہمارے بارے میں کہا کہ اس کو تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے، یعنی بڑے ہی پیار سے بنایا، بڑے ہی اسے چاؤ سے بنایا۔
اور وہ مخلوق بنائی اللہ نے، وہ تخلیق کی کہ اس کے بعد پھر اس نے ایسی کوئی تخلیق نہیں کی. یہ اس کی تخلیق کا ضربہ سلام. تو وہ کیوں عذاب دے گا؟ وہ کیوں ہمیں تکلیف دے کر خوش ہوگا؟ جبکہ وہ قانون یہ بیان کرتا ہے کہ میں اگر ارادہ بھی کر لوں کسی کو تکلیف دینے کا تو میں اپنا ارادہ واپس لے سکتا. صرف میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ سب سے بڑی امید آپ کا ایمان ہے، آپ کا یقین ہے. یقین انسان کو کبھی مرنے نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی عافیت رکھے. اس میں کوئی تخصیص نہیں، ماننے والے نہ ماننے والے، ساری مخلوق کو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. ساری مخلوق کو اس نے چاہا ہے کہ مجھے چاہیے. اس میں کوئی تخصیص نہیں، سب اللہ کی مخلوق. اللہ سب پر اپنی عافیت رکھے. اور شاید اب ہم سکھ کے سجدوں سے آگاہ ہو جائیں. شاید اب ہم جان لیں کہ سکھ کے سجدے کتنے اہم ہیں اور کتنے آسان بھی ہیں. کیونکہ اس وقت کی پریشانی کے، دکھ کے، آزمائش کے، ابتلا کے یہ سجدے بہت مشکل ہیں، بہت مشکل ہیں. اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ ہماری پریورٹی میں آ جائے، ہماری ترجیحات میں آ جائے. اس نے اپنے زور سے سب کو آج منوا لیا ہے. بس وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے اپنی مرضی سے کون مانتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.